وہ کھڑکی میں کھڑی اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی کہ تبھی حاشر کی آواز سن کر اس نے جھٹ سے اپنے آنسو صاف کیے۔ جانے جانا، تم یہاں کھڑی ہو، میں تمہیں پورے گھر میں تلاش کر رہا ہوں۔ بچوں کو اسکول جانے میں دیر ہو رہی ہے، وہ ناشتے کی میز پر تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ سما نے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے حاشر کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا تمہیں؟ تمہاری آنکھیں لال کیوں ہیں؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ سمن، تم روئی ہو گیا؟ ارے نہیں، رونا کس بات پر؟ آپ چلے، میں آتی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، جلدی آنا۔ دکھ اس بات کا نہیں کہ تمہیں میرا خیال نہیں رہا، افسوس اس بات کا ہے کہ اب تمہیں پرواہ بھی نہیں ہے۔ وہ اپنی آنکھوں سے گالوں پر بہنے والے گرم سیال صاف کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی تھی، کیونکہ وہ اپنے دل میں بسنے والے وہم کو حاشر کے سامنے واضح نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پہلے ہی بہت مشکل سے حاشر کا موڈ ٹھیک ہوا تھا، اور آج کے دن تو وہ بالکل بھی حاشر کا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بچوں کو اسکول بھیجنے اور حاشر کو آفس بھیجنے کے بعد وہ کئی دنوں کے بعد آج ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ چہرے کی جلد پھٹی پھٹی لگ رہی تھی، مرجھائی سی، رنگ پیلا پڑ چکا تھا، گھنے لمبے بال اب پتلے اور سفید ہو رہے تھے۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ وہ ایسی تو نہیں تھی۔ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دو آنسو اس کی آنکھوں سے گرے تھے۔ ان چند سالوں میں اس کی حالت کیا سے کیا ہوئی تھی، حاشر کو آج کا دن بھی یاد نہیں تھا۔ کیا میں اتنی غیر ضروری ہو گئی ہوں حاشر کے لیے کہ اسے آج کا دن بھی یاد نہیں؟ اور پھر ان سب تکلیفوں کو یاد کر کے وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی، جو وہ پچھلے 1 سال سے برداشت کر رہی تھی۔ اس وقت وہ کھل کر رو سکتی تھی، کیونکہ اس کا رونا سن کر بیدار ہونے والا حاشر گھر پر نہیں تھا، اور نہ ماں کو روتا دیکھ کر بچے پریشان ہو رہے تھے۔ اسے کوئی رونے سے روک نہیں سکتا تھا۔ وہ آئے دل بڑا کرتے ہوئے خود کو تیار کر رہی تھی، سنوار رہی تھی۔ نہ جانے کتنے عرصے کے بعد، ہاں اسے یاد تھا کہ پچھلے 1 سال سے وہ ٹھیک سے خود کو شیشے میں بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس کا دل جیسے مر چکا تھا۔ شام کے سائے پھیلنے لگے تو وہ جلدی سے کچن میں کھڑی حاشر کے لیے لذیذ پکوان تیار کر رہی تھی، کیونکہ اس نے سنا تھا کہ محبوب کے دل کا راستہ اس کے پیٹ سے ہو کر گزرتا ہے۔ وہ آج سب کچھ بہت دل سے کر رہی تھی۔ بچے اپنے کمرے میں پڑھ رہے تھے، اس نے پورا لاؤنج سجایا ہوا تھا، اور پھر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر حاشر کا انتظار کرنے لگی۔ باہر تیز بارش ماحول کو مزید رومانوی بنا رہی تھی کہ اتنی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی۔ سمن کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ جلدی سے دروازے کی طرف بھاگی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے امید تھی کہ حاشر آج اسے دیکھ کر پھر سے پہلے جیسا ہو جائے گا۔ مسکراتے ہوئے اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا، اگلی لمحے اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ کچھ لگا 7 آسمان اس کے سر پر ٹوٹ پڑے ہیں، کیونکہ حاشر اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ حانم بھی تھی۔ اس نے بے یقینی سے ایک نگاہ حاشر کے بھیگے وجود پر ڈالی، اور اگلی نگاہ حانم کی طرف دیکھا، جس کا لباس بارش میں بھیگ کر اس کے وجود کے ساتھ چپکا ہوا تھا۔ سمن کو لگا تھا کہ اس کا دل کسی نے پاؤں تلے رون دیا ہے۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ حاشر آج کے دن بھی اس کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کر سکتا ہے۔ وہ اصل میں حانم ایک مال میں مل گئی تھی۔ میں آفس سے آ رہا تھا، بارش کافی تیز تھی کہ تبھی ان کا فون آیا کہ وہ گھر نہیں پہنچ سکتے۔ میں نے اپنے ساتھ لے آیا اور گھر پر چھوڑ دو، مجھے مناسب نہیں لگا، اس لیے میں یہاں لے آیا۔ یہاں سے زابیار خود گھر لے جائے گا۔ کیا یہاں کھڑے رہنا ہے؟ اندر آنے کو نہیں کہو گی مہمان کو؟ حاشر نے تنبیہی نگاہوں سے سمن کی طرف دیکھا تھا۔ سمن مردہ وجود لیے ایک طرف ہو گئی۔ دروازہ بند کرتے اس نے ایک نگاہ حاشر کو ڈالی۔ حانم، آپ ایسا کریں، میرے کمرے میں چلی جائیں، وہاں پر سمن کے کافی کپڑے آپ چینج کر لیں، اس طرح ٹھنڈ لگ جائے گی۔ مجھے تو بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے، لیکن سمن کو برا نہیں لگے گا اگر میں ان کے کپڑے پہنوں گی تو؟ ارے نہیں، برا کیوں لگے گا؟ ویسے بھی اب اس کو وہ کپڑے پورے نہیں آتے، بچوں کے بعد یہ کافی موٹی ہو گئی ہے۔ کیوں سمن، کوئی مسئلہ تو نہیں نا؟ حاشر نے مذاق اڑانے والے انداز میں حانم کے سامنے سمن کی انسلٹ کی تھی۔ سمن کا دل ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو آنکھوں کے پیچھے دھکیلتے ہوئے حانم کو سرتا پا گھورا تھا۔ جاؤ سمن، حانم کو ساتھ لے جاؤ، انہیں کپڑے دو۔ سمن خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف چل پڑی۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ حانم کا منہ نوچ لے۔ آج کے دن بھی اس نے ہماری زندگیوں میں زہر گھولنے کے لیے آنا تھا۔ سمن کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ دھاڑے مار مار کر روئے۔ حاشر نے اس کی تعریف کرنا تو دور کی بات، اسے دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ حانم کو کپڑے دے کر کمرے سے باہر آ گئے اور خاموشی سے کچن میں جا کر کھانا گرم کرنے لگی۔ سمن،
پلیز اب کم سے کم حانم کے سامنے کوئی تماشا مت کھڑا کرنا. اسے اس بات کا احساس نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی وجہ سے ہمارے گھر میں کئی دنوں سے لڑائی چل رہی ہے، اور اس کے سامنے مجھے شرمندہ مت کروانا. سمن نے حاشر کو دکھ بھری نگاہوں سے دیکھا. اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ آج اپنا صبر توڑ کر حاشر کو ایک مرتبہ کڑی سے کڑی سزا دلوائے. آج بھی اس کو ساتھ لانا ضروری تھا کیا؟ ہمارا کتنا خاص دن تھا، میں نے کتنی تیاری کر رکھی تھی، کتنا کچھ سوچ رکھا تھا کہ آج صرف آپ اور میں ہوں گے. ہم ایک دوسرے کو وقت دیں گے تاکہ ہمارے درمیان جو دوری پیدا ہو چکی ہے وہ کہیں نہ کہیں ختم ہو جائے. مگر نہیں، یہ عورت تو میری زندگی کو کسی گرہن کی طرح لگ گئی ہے. تیاری؟ کس بات کی تیاری؟ اوہ، تو آپ بھول گئے ہیں آج کے دن کو؟ ہاں، ویسے یاد رکھ کر کریں بھی کیا؟ کیا آج کے دن آپ کے لیے خاص نہیں رہا؟ وہ نہ چاہتی ہوئی بھی اپنے لہجے میں تلخی لے آئی تھی. صاف صاف بولو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ سمن نے گہرا سانس لیا. کچھ نہیں حاشر، آج ہماری ویڈنگ اینیورسری ہے اور یہ دن ہم ایک دوسرے کے ساتھ اسپینڈ کرتے تھے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آپ کو وہ وقت بھول ہی گئے اور آج کا دن بھی بھول گئے. کم آن سمن، مجھے یاد تھا کہ آج ہماری ویڈنگ اینیورسری ہے، لیکن اب ہم چھوٹے بچے نہیں رہے. تم بھی میچور ہو جاؤ، بڑی ہو جاؤ. ہر وقت بچوں کی طرح یا تو روتی رہتی ہو یا پھر کوئی نہ کوئی سرپرائز پلان کرتی رہتی ہو. میں کچھ نہیں جانتی حاشر، پلیز ابھی اور اسی وقت انہیں گھر چھوڑ کر آئیں. جو وقت ہمارے درمیان میں ہے اس کو اچھے سے جئیں، کیونکہ جس دن یہ وقت گزر گیا اس دن آپ بہت کچھ کھو دیں گے. آرام سے بولو. حانم نے سن لیا تو اسے کیسا لگے گا؟ حانم حانم حانم، بس کر دیں، میرے کان پک گئے ہیں نام سن سن کر. آپ کو اس کی فکر ہے کہ وہ سن لے گی تو کیسا محسوس کرے گی؟ اور جو آپ کب سے مجھے اس کے سامنے شرمندہ کر رہے ہیں اس کا کیا؟ آپ کو ذرا برابر بھی خیال ہے کہ میری بھی عزت دینا ہوتا ہے جو آپ مسلسل اپنے پیروں تلے روند رہے ہیں. اتنی ہی دیر میں بھیگے بالوں کے ساتھ حانم سمن کا سوٹ پہنے کچن میں آئی. اوہ، آئی ایم سوری، میں نے آپ لوگوں کو ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ سمن جس کا چہرہ حانم سے دوسری طرف تھا، اس نے اپنی آنکھوں میں آئے آنسو صاف کیے اور گہرا سانس لے کر خود کو پرسکون کرنا چاہا. ارے نہیں نہیں، یہ کیسی باتیں کریں؟ آئیں بیٹھیں، کھانا کھائیں، گرم گرم. نہیں بس مجھے آپ گھر چھوڑ دیں پلیز. زاویہ بھائی کو فون کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں وہ شہر سے باہر ہیں، وہ جلدی نہیں آ پائیں گے. تو اس میں مشکل کیا ہے؟ آپ یہاں پر ہی رک لیں آج. اس مرتبہ سمن کا سبز جواب دے گیا. یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں لوگ؟ کیا کہیں گے کہ غیر لڑکی ہمارے گھر میں رہ گئی ہے، وہ بھی بغیر کسی رشتے سے؟ ایسے مناسب نہیں لگتا. حانم سمجھدار ہیں، اس لیے آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہ گھر جانا چاہتی ہیں، لیکن آپ سمجھ ہی نہیں رہے. کیوں حانم، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ سمن نے بڑی عقل مندی سے بات کو سنبھالا تھا. جی جی بالکل، سمن بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے. نہ چاہتے ہو بھی حانم نے سمن کی ہاں میں ہاں ملائی تھی اور پھر حاشر غصے سے تڑپتا گھر سے باہر نکل گیا تھا. گاڑی میں بالکل خاموشی تھی. حاشر، آپ غصے میں لگ رہے ہیں. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، حاشر نے سنجیدگی سے جواب دیا. دیکھیں آپ غصہ مت ہو، میں سمجھ گئی تھی کہ سمن کو ہمارا وہاں پر آنا اچھا نہیں لگا، اس لیے بس میں گھر واپس جانا چاہتی تھی کیونکہ مجھے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی. میری بھی کوئی عزت ہے، اس طرح میں کسی کی نظروں میں بری بن کر وہاں پر نہیں رہنا چاہتی تھی. آپ پلیز سمجھنے کی کوشش کریں. حانم نے بے ساختہ حاشر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا. حاشر کو لگا کہ اس کا دل پسینہ توڑ کر باہر آ جائے گا. او آئی ایم سوری. بے ساختہ ایسا ہوا. اس وقت حاشر کا چہرہ بالکل پرسکون ہو گیا تھا، تو دوسری طرف سمن جس نے اتنی تیاری کر رکھی تھی ہر چیز کو تہس نہس کر دیا تھا. اسے لگ رہا تھا کہ آج اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے. کیوں؟ آخر کیوں میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ کیا بگاڑا ہے میں نے ان لوگوں کا؟ اماں، آپ اتنی جلدی کیوں چلی گئیں مجھے چھوڑ کر؟ کاش آج آپ میرے پاس ہوتی اور دیکھتی کہ آپ کی بیٹی پر یہ دنیا والے کتنا ظلم کر رہے ہیں. اور حاشر، آپ تو مجھ سے بے انتہا محبت کرتے تھے نا، پھر کیا ہو گیا آپ کو؟ کیوں ایسے بدل گئے ہیں؟ ہمارا رشتہ اتنا کمزور تھا کہ ایک لڑکی کے آ جانے سے اس میں دراریں آ گئیں. ہم تو محرم تھے اور کسی نامحرم میں اتنی کشش ہے کہ آپ کو اپنا محرم رشتہ ہی بھول گیا. وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی سر بازوؤں پر ٹکائے اپنے ماضی کو یاد کرنے لگی کہ کس طرح وہ حاشر سے ملی اور اس کی محبت حاصل کی، اور پھر کیسے اس کی زندگی میں ایک طوفان برپا ہوا جس نے ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیا. تمہارا نکاح حاشر سے کریں ہم، اور تم جیسے بذات کو مزید اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے. نہیں تائی جان، میرا یقین کریں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں بے قصور ہوں، مجھ پر الزام لگایا جا رہا ہے، جبکہ تایا جی خود میرے کمرے میں آئے تھے بری نظر رکھ کر. حاشر سکینہ بیگم کی سوتیلی بہن کا بیٹا تھا
مغرور، خوبصورت، جوان مرد، جبکہ ماں باپ کے کار ایکسیڈنٹ میں انتقال کے بعد سے سمن تائی سکینہ کے پاس رہ رہی تھی، مگر اس کے تایا کی نظر اپنی ہی بھتیج وہ روتے ہوئے سب گھر والوں کے سامنے اپنی صفائی پیش کر رہی تھی، مگر کسی کو بھی اس پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ دیکھ رہی ہو میری ہی بھتیج مجھ پہ کتنا گندا الزام لگا رہی ہے۔ میں تو آپ کو پہلے ہی کہتی تھی کہ آپ اس کو اپنے ساتھ نہ لیں، سڑنے دیں جہاں یہ سڑ رہی ہے۔ ارے مجھے کیا پتا تھا کہ یہ میری ہی تھالی میں کھا کر اسی میں چھید کر کے۔ فرقان صاحب اپنی آنکھوں سے مگرمچھ کا آنسو صاف کرتے ہوئے بولے تھے، لیکن کوئی بات نہیں، میں نے بلایا صوفیہ کو، آ کر اسے اپنے بیٹے کی شادی کرتے۔ ویسے بھی اس منحوس لڑکی کو وہ بڑی اچھی لگتی تھی شروع دن سے۔ حاشر میں تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ حاشر ایک دم پریشان ہو گیا تھا۔ ماں، لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے سے وہ دو آنسو سے بھری ڈری سہمی آنکھیں گھوم گئی تھی۔ کیوں؟ تمہیں کوئی اعتراض ہے کیا اس شادی سے؟ دیکھو حاشر، مجھے اس بات کا احساس نہ دلوانا کہ تمہارے باپ کے مرنے کے بعد مجھ سے تمہاری تربیت میں کمی رہ گئی ہے۔ مام، یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں تمہیں بس اتنا ہی سمجھا رہی ہوں کہ اگر کوئی اور پسند ہے تو بتا دو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں تمہاری شادی وہاں کر دوں گی۔ میری خوشی اس بات میں ہے کہ تم خوش رہو، لیکن ایک دفعہ میری پسند کی لڑکی گھر لائے تو میں تمہاری طرف سے اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھوں گی۔ مام، آپ بالکل پریشان مت ہو، مجھے اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن کیا میں ایک مرتبہ جانے کا حق رکھتا ہوں کہ وہ لڑکی کون ہے جس سے آپ میری شادی کر رہی ہیں؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں، میری سوتیلی بہن سکینہ کی بھتیجی ہے۔ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ وہ تمہارے ساتھ بہت خوش رہے گی اور تم اس کے ساتھ۔ وہ ایک سلجھی ہوئی لڑکی ہے۔ سکینہ آپا کو تم جانتی ہو کہ کس مزاج کی عورت ہے۔ مجھے ہمیشہ اس بچی پر بہت ترس آتا ہے۔ اس کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں اور وہ اس گھر میں بہت مشکل میں ہے۔ کیا میری شادی سمن سے کرے؟ ہاں، کیوں؟ کیا وہ لڑکی تمہیں پسند نہیں ہے؟ تم نے بھی شاید ایک آدھ بار اس کو دیکھ رکھا ہے۔ حاشر اب اپنی ماں کو کیا بتاتا کہ سمن کو ہمیشہ سے پسند کرتا تھا اور اسے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ اپنی ماں کا دل نہیں دکھا سکتا تھا، اس لیے کچھ کہا نہیں۔ لیکن جیسے ہی اسے سمن کا معلوم ہوا تو خوشی سے بچوں کی طرح اچھلنے لگا تھا۔ ارے ارے، تمہارے چہرے پر یہ خوشی تو مجھے کچھ اور ہی بتا رہی ہے۔ ماں، آپ نے آج میری دل کی خواہش پوری کر دی۔ سمن مجھے شروع سے بہت اچھی لگتی ہے، سلجھی ہوئی، سیدھی سادی سی، اور میں جانتا ہوں اس گھر میں وہ سکون سے نہیں رہ رہی۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ سمن کو بہت خوش رکھوں گا۔ آپ بالکل بھی پریشان مت ہوں اور بس جلد سے جلد رشتہ لے کر جائیں۔ میں مزید انتظار نہیں کرنا چاہتا، میں اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ کیا بات ہے حاشر، آج تو بہت خوش لگ رہے ہیں۔ ارے ہاں یار، بات ہی ایسی ہے، تجھے میں نے سمن کے بارے میں بتایا ہے نا، بس یہی سمجھ کہ تیرے بھائی کا خواب پورا ہو رہا ہے، تیرے بھائی کی پسند اسے مل رہی ہے۔ کیا واقعی؟ ہاں، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، اس بات پر تو پارٹی بننی چاہیے۔ ارے ہاں ہاں، دوں گا پارٹی بھی، بس ایک مرتبہ اسے میری بیوی بن کر اس گھر میں آ لینے دو، تو پھر پارٹی ہی پارٹی۔ ہاں انشاءاللہ ضرور ایسا ہی ہوگا، اللہ نے یہاں تک پہنچایا تو وہ آگے بھی تمہاری مدد کرے گا۔ کتنی حسرت تھی، ایسے لگتا تھا جیسے میں کبھی اسے حاصل نہیں کر پاؤں گا، اور یہ میری طرفہ محبت صرف محبت ہی رہ جائے گی۔ جب انسان کی محبت سچی ہو تو اللہ تعالیٰ راستہ خود بنا دیتا ہے، بس اتنا خیال رکھنا کہ محبت کو حاصل کر لینے کے بعد اس کی بے قدری نہ کرنا، کیونکہ ناشکری کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ سب چھین دیتے ہیں، پھر چاہے وہ محبت ہو یا مال و دولت۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، وہ میرے لیے کسی جنت کی نوید سے کم نہیں ہے۔ میں اس کا بہت خیال رکھوں گا، میں اسے دنیا بھر کی خوشیاں لا کر دوں گا، ہر وہ چیز دوں گا جس کو اس نے ہمیشہ ترسی ہوئی نگاہوں سے دیکھا ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ میرا دوست اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، جس کا قرآن پاک میں بھی حکم ہے کہ اے مومنو، عورت کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ جو تمہارے جیسا نیک دل دوست ساتھ ہو تو پھر مجھے جیسا بگڑا ہوا بھی انسان نیک بن جاتا ہے۔ اور پھر دونوں کہہ لگا کر ہنسے تھے۔ وہ شیشے کے سامنے بیٹھی اپنے زخموں پر مرہم رکھ رہی تھی۔ تائی جان نے غصے میں اس کی درگت بنا دی تھی اور وہ اپنی صفائیاں پیش کرتی رہی تھی۔ تبھی سے دروازہ کھولنے کی آواز آئی، اپنے پیچھے دیکھا تو تایا فرقان کھڑے تھے۔ تم نے کیا سوچا تھا؟ تم سب کے سامنے میری بے عزتی کرو گی تو میں تمہیں بخش دوں گا؟ تایا جان، خدا کا خوف کریں، آپ کی بھتیجی ہوں، آپ کے مرحوم بھائی کی بیٹی ہوں، آپ کو مجھ پہ ترس نہیں آتا؟ میں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ ارے تم ہی تو ہو، کیا کروں؟ کچھ تو خیال کریں، میں آپ کا خون ہوں، کیا خونی رشتے بھی اپنی عزت پر بری نگاہ رکھیں گے؟ خاموش ہو جو لڑکی، کب سے الٹ پلٹ بولی جا رہی ہوں،
میں تمہارا لحاظ کر رہا ہوں، میں تو تمہیں سمجھانے آیا تھا کہ تمہارا دشمن نہیں ہوں، مگر تم۔ سمن نے حیرانگی سے اپنے تایا کی طرف دیکھا تھا کہ تب اس کی نظر دور دروازے میں کھڑی تائی پر پڑی تھی۔ تایا صاحب سکینہ بیگم کو دروازے میں کھڑا دیکھ چکے تھے، اسی لیے اپنی بات پلٹ کر پھر سے سمن پر ڈال دی۔ نہیں تائی جان، میں نے کچھ نہیں کہا۔ اسے تو ابھی پہلے ہی اپنے زخم بھرے نہیں جا رہے تھے، اس پر فرقان صاحب کا پھر سے اس پر الزام لگانا۔ اب بس بہت ہو گیا، میں تمہیں 1 منٹ بھی اپنے گھر میں برداشت نہیں کروں گی، ابھی اور اسی وقت گھر سے باہر نکل جاؤ۔ لیکن تائی جان میں اس وقت کہاں جاؤں گی؟ خدا کے لیے مجھ پر رحم کریں۔ دیکھو میں کچھ نہیں جانتی، میں مزید تمہارا سایہ بھی اپنے گھر میں برداشت نہیں کروں گی۔ میری بھی 2 جوان بیٹیاں، کیا اثر پڑے گا ان پر؟ اور کل کو میں نے ان کے بھی رشتے کرنا ہے۔ تمہاری وجہ سے میرے شوہر کی بدنامی ہوگی، اور جب لوگوں کو معلوم ہوگا کہ میرے شوہر پر کیا الزامات لگے ہیں تو میری بیٹیوں کے رشتے ہونا مشکل ہو جائیں گے۔ میں اب تمہیں 1 منٹ بھی گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ تبھی وہ آگے بڑھی اور سمن کا ہاتھ پکڑے اسے کھینچتے ہوئے گھر سے باہر نکال دے۔ نہیں تائی جان، خدا کے لیے دروازہ کھولے۔ وہ ساری رات دروازے کے پاس بیٹھی رہی، اسے خوف بھی محسوس ہو رہا تھا، مگر یہاں سے وہ کہاں جاتی؟ اس شہر میں اس کا اپنا تو کوئی تھا نہیں۔ ایک نانی تھی جو دوسرے شہر رہتی تھی، اور اس وقت وہ دوسرے شہر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ یا اللہ میری مدد کر، میں کہاں جاؤں گی اس وقت؟ وہ صبح روشنی ہونے تک دروازے کے باہر بیٹھی رہی، اور صبح ہوتے ہی جیسے دروازہ کھلا، سکینہ بیگم نے دروازہ کھول کر سمن کو اچھی خاصی باتیں سناتی۔ اگر ابھی تم یہاں سے نہیں گئی تو یاد رکھنا میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ تائی جان خدا کے لیے مجھے اندر آنے دیں، میں وعدہ کرتی ہوں کہ کچھ نہیں کہوں گی، خاموش رہوں گی، کوئی شکوہ کوئی شکایت نہیں کروں گی آپ سے، مگر مجھے اندر آنے دیں۔ نہیں بی بی، ایک مرتبہ ہم سے غلطی ہو گئی، اب اس غلطی کو بار بار نہیں دہرا سکتی، تم یہاں سے چلی جاؤ۔ اتنا کہتے سکینہ بیگم نے سمن کو دھکا دیا، اس سے پہلے کہ زمین بوس ہوتی کسی نے اسے تھام لیا۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ آپا؟ بچی کو گھر سے کیوں نکالنی ہے؟ چلو شکر تم ہی آ گئے، میں اب اسے مزید اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتی، اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ ایک تو ہم اس کا بوجھ اٹھا رہے، اس پر میرے ہی شوہر پر الزامات لگا رہی ہیں۔ صوفیہ بیگم نے ایک نظر سمن پر ڈالی جس کا چہرہ نیل سے بھرا پڑا تھا۔ ٹھیک ہے آپ دیں، میں اسے اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہوں، یہ آج کے بعد آپ کے گھر میں نہیں آئے گی۔ ہاں اس مصیبت کو تم ہی سنبھالو، ویسے بھی تمہیں زیادہ شوق ہے ایسی مصیبتیں اپنے سر پالنے کا۔ چلو بیٹا تم میرے ساتھ چلو۔ لیکن آنٹی میں؟ چلو میرے ساتھ میرے گھر چلو، وہاں پر تم بالکل محفوظ ہو۔ حاشر اور زاویار ابھی گھر پر ہی تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ تبھی صوفیہ بیگم سمن کو لیے گھر میں داخل ہوئی۔ حاشر اپنے سامنے سمن کی حالت دیکھ کر ایک دم تڑپ اٹھا تھا۔ ماں یہ سب کیا ہے، اور اس کی یہ حالت کس نے کی؟ میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گی، پہلے اس کے لیے پانی تو لے آؤں، بچی ساری رات کی بھوکی پیاسی ہے۔ کیا مطلب؟ سمن نے گھبراتے حاشر کو دیکھا تھا جو بہت خوبصورت نوجوان اور پرکشش تھا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ سکینہ آپا نے کل رات سے اسے گھر سے باہر نکالا ہوا ہے، اور یہ دروازے کے باہر ساری رات بھوکی پیاسی رہی۔ ٹھیک ہے میں پانی لے کر آتا ہوں۔ ہاں تم پانی لے کر آ، پھر میں کھانا گرم کرتی ہوں۔ بیٹا تم یہاں پہ بیٹھ جاؤ، یہ زاویار ہے حاشر کا سب سے بہترین دوست اور میرا دوسرا بیٹا، تم اسے میرا دوسرا بیٹا ہی سمجھو۔ یہ دونوں بہن بھائی بچپن سے اپنے ماں باپ کو کھو چکے ہیں، جس طرح تم نے اپنے ماں باپ کھو دیے تھے، تب سے میرے بہت قریب ہیں۔ اس کی بہن لندن میں پڑھ رہی ہے اور یہ میرے پاس ہوتا ہے، رہتا ہے اپنے گھر میں ہی، مگر زیادہ تر میرے ہی گھر میں پایا جاتا ہے۔ زاویار سنجیدگی سے سمن کو دیکھ رہا تھا اور پھر کھڑا ہو کر سمن کے قریب گیا۔ زاویار کو اپنے اتنے پاس دیکھ کر سمن ایک دم گھبرا گئی تھی، تبھی زاویار نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں آج سے تمہارا بھائی ہوں اور تم میری بہن، زندگی میں کبھی بھی کوئی مشکل وقت آئے تو ایک مرتبہ مجھ سے کہہ کر دیکھنا، تمہارا یہ بھائی تمہیں کبھی مایوس نہیں ہونے دے گا۔ ایک اجنبی سے اتنی محبت پر سمن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور وہ ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ بس میری بہن اب اور نہیں رونا۔ اتنی دیر میں حاشر وہاں پر آیا۔ اوئے تو نے کیا کہا ہے میری ہونے والی بیوی سے؟ شرم کر، لڑکی کے سامنے اسے بیوی بیوی کہہ رہے ہیں۔ ہاں تو غلط کیا ہے، حقیقت ہی تو ہے۔ اور رہی بات مام رشتے داروں کی، پھر رشتے داروں سے کوئی فائدہ نہیں، ابھی مولوی بنوائے، ہم ابھی نکاح کریں گے۔ سمن تو ایک دم گھبرا گئی تھی، اس نے یقینی سے صوفیہ بیگم کی طرف دیکھا تھا اور پھر ایک نگاہ حاشر کی طرف ڈالی تھی۔ اور میں رخصتی بھی ابھی چاہتا ہوں، لیکن آنٹی میں اتنی جلدی شادی؟ ارے بیٹا پریشان مت ہو، تنگ کر رہے تمہیں، بس ماحول کا ہلکا پھلکا بنانے کی کوشش کر رہے۔ سمن نے گہرا سانس لیا تھا، سکون کا سانس۔ اسے یقین تھا کہ اس گھر میں اب پرسکون رہے گی،
اور پھر 1 ہفتے کے اندر اندر حاشر اور سمن کا نکاح ہوا تھا۔ مبارک ہو تمہیں، بہت بہت نکاح کی۔ اب میری بہن کو ہمیشہ خوش رکھنا، اگر اس کی آنکھ میں ایک بھی آنسو آیا تو میں تمہیں برباد کر دوں گا۔ اب تو دوست سے دوستی بگاڑا ہے، کچھ تو شرم کر لے، میں تیرا دوست ہوں۔ ہاں تو میرا دوست ہے، لیکن وہ میری بہن ہے۔ سما نے مسکرا کر زاویار کی طرف دیکھا تھا، جس نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ یار اب مجھے جیسے جیلسی فیل ہو رہی ہے۔ یہ میری بیوی ہے اور میں جو مرضی کروں اس کے ساتھ، تجھے کیا؟ تو ایک مرتبہ کچھ کر کے تو دیکھ۔ تجھے زندہ زمین میں نہ گاڑ دیا تو میرا نام بھی زاویار حسین نہیں۔ تبھی ہر طرف کہکے بلند ہوئے تھے۔ اگلے ہفتے تیری اور بھابھی کی میرے گھر دعوت ہے۔ اچھا، اب تو گھر دعوت دے کر باہر کا کھانا کھلائے گا یا خود پکائے گا؟ بھائی، مجھے تیرے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا نہیں کھانا۔ سمن مسکراتے ان دونوں کی نوک جھونک کو انجوائے کر رہی تھی۔ ارے ہاں، تجھے بتانا بھول گیا، کل حانم آ رہی ہے اور میں اس کے آنے کی خوشی میں اور تیری اور شادی کی خوشی میں تجھے دعوت دے رہا ہوں۔ اچھا، پھر تو ٹھیک ہے، لگتا ہے آج دعوت کینسل کرنی پڑے گی۔ وہ جو شیشے کے سامنے کالے رنگ کے لباس میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی، حاشر کی بات پر اسے حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ کیوں کینسل کرنی ہے؟ میں نے اتنی مشکل سے تیاری کی اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم دعوت پر نہ جائیں؟ میری جان، یہ تیاری تو تم نے مجھے دکھانے کے لیے کی ہے نا۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے رومانوی انداز میں بولا۔ حاشر پلیز، آپ ہر مرتبہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ آج میں پہلے ہی اتنی کنفیوز ہوں، کسی کے گھر جا کر میں کیسا فیل کروں گی؟ کبھی گھر سے باہر نکلی ہی نہیں۔ تم فکر مت کرو، وہاں پر تم بہت اچھا محسوس کرو گی۔ ایک تو زاویار بھی وہاں پر ہے جسے تم بہت اچھے سے جانتی ہو، اور دوسرا حانم، اس کی بہن، وہ بھی خوش مزاج لڑکی ہے اور تمہاری ہم عمر بھی ہے۔ مجھے یقین ہے تم دونوں میں بہت اچھی دوستی ہو جائے گی۔ اللہ کرے۔ وہ اپنی تیاری کو آخری ٹچ دیتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ چل حاشر، تیرے نصیب میں آج بس آنکھوں سے حسن کا مزہ لینا ہے۔ وہ اپنا سر کھجاتے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ماشاء اللہ، میرے بچے کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں، اللہ ان کو ہر نظر سے محفوظ رکھے۔ سبا نے شرمیلا مسکراتے ہوئے چہرہ جھکا لیا تھا۔ آمین۔ چلیں میڈم، دیر ہو رہی ہے ہمیں۔ جی چلیں۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ سمن کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ تمہیں پتہ ہے تو مسکراتی بہت حسین لگتی ہوں۔ حاشر نے سمن کا ہاتھ نرمی سے پکڑا ہوا تھا۔ اچھا، اور میں کب آپ کو حسین نہیں لگتی؟ ہائے جانم، تم کیا جانو میرے دل کا حال؟ تبھی سنم نے کئی سالوں کے بعد حاشر کی بات پر کہہ لگایا تھا۔ حاشر نے گاڑی ایک جھٹکے سے روکی تھی۔ کیا ہوا، گاڑی کیوں روکتی؟ تم ہنستے ہوئے کتنی خوبصورت لگتی ہو، ہمیشہ ہنستی رہا کرو، گھر میں اتنی چپ چپ کیوں رہتی ہو؟ سمن ایک دم خاموش ہو گئی تھی، چہرے پر بکھرے بال کانوں کے پیچھے کے۔ زندگی نے دکھی اتنے دیے ہیں کہ میں تو ہنسنا ہی بھول گئی تھی۔ یہ تو اب آپ کی مہربانی ہے کہ آپ کی وجہ سے میں ہنس رہی ہوں۔ حاشر، اب مجھ سے وعدہ کریں کہ مجھے کبھی دھوکہ نہیں دیں گے۔ مجھے دھوکہ دینے والے مرد بہت برے لگتے ہیں۔ مجھے تکلیف اس بات کی کم تھی کہ میرے سوتیلے تایا جان نے نظر بری رکھے ہوئے تھے، بلکہ اس سے زیادہ تکلیف اس بات کی تھی کہ اپنی بیوی کو دھوکہ دے رہے تھے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں سمن کہ میں تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دوں گا۔ حاشر، میں ہر تکلیف ہر غم برداشت کر لوں گی۔ آپ اگر مجھے دال روٹی کھانے کا بھی کہیں گے میں وہ بھی کھا لوں گی۔ آپ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلوں گی۔ آپ کے مشکل وقت میں کبھی میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑوں گی۔ لیکن جس روز آپ نے مجھ سے بے وفائی کی اس دن سمن مر جائے گی۔ پلیز سمن، اس وقت ایسی باتیں مت کرو، ہم کتنے اچھے موڈ میں تھے نا۔ چھوڑو ان سب باتوں کو، ابھی ہم زاویار حسین کے گھر جا رہے ہیں۔ اس جوکر کو دیکھ کر تو تمہاری مسکراہٹ ویسے ہی ختم نہیں ہوتی۔ زاویار کے گھر پر پہنچتی حاشر نے دروازہ کھٹکھٹایا کہ تبھی دروازہ کھلتے زاویار نے انہیں ویلکم کیا۔ آ گئے آپ کے دوست؟ ہاں، حاشر کو تو تم جانتی ہی ہو، ان کی بیوی ہے سمن، یعنی آپ کی سوکن کی بیوی ہے۔ صحیح کہا نا زاویار بھائی؟ سمن نے سوال کی نظروں سے حاشر کی طرف دیکھا، کیونکہ وہ تینوں اس بات پر بہت ہنس رہے تھے۔ ارے پریشان مت ہو، میری کوئی دوسری بیوی نہیں ہے، یہ تو بس شروع سے ہی حانم مجھے اور زاویار کو ایک دوسرے کی سوکن کہتے ہیں۔ ہاں تو ٹھیک ہی تو کہتے ہیں۔ اور پھر سارا وقت حانم سمن کے ساتھ ہنسی مذاق کرتی رہی، باتیں کرتی رہی۔ سمن، آپ یہ بتائیں کہ حاشر آپ کے ساتھ کیسے ہیں؟ حاشر بہت اچھے انسان ہیں، وہ میرا اتنا خیال رکھتے ہیں کہ شاید ہی میرے ماں باپ بھی کبھی اتنا خیال رکھا ہو میرا۔ میری آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتے، ہر وقت میرے آگے پیچھے گھومتے رہتے ہیں، اتنی کیئرنگ، مجھے تو ایسا لگتا ہے میری قسمت ہی کھل گئی ہے۔ تبھی حانم نے حاشر کو دیکھا تھا۔ وہ بےحد خوبصورت، جوان، ورزشی جسامت، کمال، کسی فلم کا ہیرو ہی لگتا تھا۔ سمن نے حانم کی آنکھوں کو دیکھا تھا،
حانم کی آنکھوں میں حاشر کا عکس دیکھ کر سمن کا دل کانپ اٹھا۔ حانم، حانم کیا ہوا؟ کہاں کھو گئی آپ؟ ہاں کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ آپ بتائیں، ہنی مون پر آپ لوگ کہاں جائیں گے؟ ہنی مون پر ہم لوگ جائیں گے، مجھے لندن دیکھنے کا بہت شوق ہے، اس لیے حاشر نے لندن کی ٹکٹ کروا دی ہے۔ اگلے ہفتے ہم لوگ لندن جا رہے ہیں۔ ارے واہ، حاشر نے تو لگتا ہے آپ کو اپنے ہاتھ کا چھالا بنا کے رکھا ہوا ہے۔ کاش حاشر جیسا شوہر مجھے بھی مل جائے۔ حانم کی باتیں سن کر سمن کو اب گھٹن محسوس ہونے لگی تھی۔ میں 1 منٹ آتی ہوں، اسے ایکسکیوز کرتی وہ حاشر کے پاس گئی۔ حاشر کیا ہم گھر جا سکتے ہیں؟ کیا ہوا سمن، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ حاشر ایک دم گھبراتا سمن کے پاس آیا اور اس کے ماتھے پر ہاتھ لگا کر اسے اس کی طبیعت معلوم کرنے لگا۔ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، بس ایسی گھبراہٹ سی ہو رہی ہے، گھر جانا چاہتی ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے چلو، اگر آپ کو زاویہ بھائی کے ساتھ بیٹھنا ہے تو آپ مجھے چھوڑیں، پھر واپس آ جائیے گا۔ ارے نہیں، تو میں ایسے کیسے چھوڑ دوں؟ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور میں تمہیں ایسے ہی چھوڑ دوں؟ نہیں، تم چلو میرے ساتھ۔ اوکے زاویہ، ہم پھر ملاقات کریں گے۔ حاشر اگر زیادہ مسئلہ ہے تو سمن کو ہم سے پہلے۔ نہیں کوئی مسئلہ نہیں، میں مینیج کر لوں گا۔ حانم حاشر کے پاس کھڑی بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ عورت کی چھٹی حص اپنے شوہر کے معاملے میں بہت تیز ہوتی ہے، وہ تو اڑتی چڑیا کے پر گن لیتی ہے، تو شوہر کے اوپر بڑی بری نظر کیسے نہیں جان سکتی۔ وقت ایسے ہی گزر رہا تھا۔ حاشر جب بھی زاویار کے پاس جاتا تو سمن کا دل ایک دم پیروں میں چلا جاتا تھا۔ حانم بھی وہاں پر ہوگی، اور اس کی نظروں میں حاشر کے لیے جو پسندیدگی ہے اور میرے لیے جو اسد ہے، وہ کہیں میری زندگی تباہ نہ کرتے۔ دن ایسے ہی گزر رہے تھے اور پھر حاشر اور سمن کی شادی کو 4 سال گزر گئے۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹوں سے بھی نوازا تھا، جس کے بعد سمن پہلے جیسی پرکشش نہیں رہی تھی، اس کا وجود ڈھلک چکا تھا۔ حاشر نے آہستہ آہستہ اسے وقت دینا کم کر دیا تھا۔ حاشر، آج کتنے دنوں کے بعد آپ جلدی گھر آئے ہیں، چلے نا ہم کہیں باہر چلتے ہیں۔ یہ کیسی بچوں والی باتیں کر رہی ہو؟ ابھی تھکا ہوا آیا ہوں، اتنا نہیں پوچھا کہ کھانا کھانا ہے، بھوک تو نہیں لگی، اور چل پڑو بس باہر گھومنے۔ اتنی ہی دیر میں حاشر کے فون پر کال آنے لگی۔ حاشر کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی اور سمن کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا۔ حاشر نے فون کان سے لگایا اور بات کرتے ہوئے کمرے میں چلا گیا۔ جی حانم، کیسی ہیں آپ؟ ارے ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا، زاویار کہاں پر ہے؟ ٹھیک ہے، میں آپ کو لے جاؤں گا، کوئی مسئلے والی بات نہیں۔ ارے نہیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی، بیٹھ کر کیا تھکاوٹ ہونی۔ حاشر کی بات سن کر سمن کے چہرے پر تکلیف ابھری تھی۔ حاشر، ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ تھکے ہوئے ہیں اور اب آپ حانم کو لے کر جانے کے لیے بالکل فریش نظر آ رہے ہیں۔ میں تمہارے دماغ کا کچھ نہیں کر سکتا، پچھلے 1 ہفتے سے تم بس یہی باتیں دہراتی جا رہی ہو، آخر تم جاتی کیا ہو؟ میں اپنی مرضی سے زندگی بھر نہیں جی سکتا، اور زاویار نے میرا اتنا ساتھ دیا ہے، وہ اس وقت گھر پر نہیں ہے، شہر سے دور گیا ہوا ہے اور حانم کو مال جانا تھا، بس اس لیے اس نے مجھے فون کر دیا۔ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم لوگ ایسے ایک دوسرے سے ملتے تھے، تمہارے دل میں تو پتہ نہیں کون سے وسوسے ہیں جو ختم ہی نہیں ہو رہے۔ نہیں حاشر، میں آپ پر شک نہیں کر رہی، بس ایک عجیب سا ڈر بیٹھ گیا ہے دل میں۔ دیکھو سمن، یہ خوف، یہ ڈر صرف تمہارا دماغی فطور ہے اور کچھ نہیں، اس کو نکال دو اور مجھے بھی سکون سے جینے دو، اور خود بھی سکون سے جیو۔ اتنا کہتے ہی وہ سر مارتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا تھا، اور پیچھے سمن کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ یہ کیسی آزمائش تھی؟ یا اللہ، میں نے ہر آزمائش میں آپ سے صبر مانگا ہے، مگر اب میرا صبر جواب دے گیا ہے، مجھ پر رحم کریں، میں اپنا گھر برباد نہیں ہونے دے سکتی۔ حانم جیسی چالاک لڑکی حاشر کو بہت اچھے سے اپنے قبضے میں کر سکتی ہیں۔ میرے اور حاشر کے رشتے کی حفاظت کیجیے گا۔ دن پر دن ایسے ہی گزر رہے تھے اور آہستہ آہستہ حاشر اور حانم ایک دوسرے سے بہت قریب ہو رہے تھے۔ سمن یہ سب کچھ خاموشی سے برداشت کر رہی تھی، کیونکہ وہ بار بار اس بات کو دہرا کر حاشر کو مزید خود سے دور نہیں کر سکتی تھی۔ پہلے ہی اب وہ اس میں وقت دینا چھوڑ چکا تھا۔ ایک روز حانم گھر پر آئے، سمن کو حانم کا گھر پہ آنا بالکل برداشت نہیں ہوا تھا۔ جی کہیے، کیا کہنا ہے؟ حانم دروازے پر ہی تھی جب سمن نے اسے سوال جواب شروع کر دیا۔ سمن، آپ کے گھر میں مہمانوں کا اس طرح استقبال کیا جاتا ہے؟ آپ بھی تو میرے گھر آئی تھیں، کیا میں نے آپ کا ایسے استقبال کیا تھا؟ مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے، حاشر پر ترس آ رہا ہے کہ اس جیسے خوش مزاج اور خوش اخلاق لڑکے کو آپ جیسی لڑکی مل گئی، انہیں تو مجھ جیسی لڑکی ملنی چاہیے تھی۔ ارے حانم، آپ یہاں پر؟ جی، میں آپ کے بچوں کے لیے کچھ تحفے تحائف لائی تھی، مگر لگتا ہے آپ کی بیوی کو میرا رہانا بالکل پسند نہیں آیا، مجھے یہاں پر آنے سے پہلے آپ لوگوں کی اجازت لے لینی چاہیے تھی۔
میں معذرت چاہتی ہوں۔ اتنا کہتی واپس سونے لگی تھی جب حاشر خانم کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ارے یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ یہ میرا گھر ہے، آپ کا جب دل چاہے آپ آ سکتی ہیں۔ اور سمن، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، گھر آئے مہمان کے ساتھ ایسا رویہ رکھتے ہیں۔ حاشر نے خانم کے سامنے سمن کو جھڑک دیا تھا اور خانم کو اپنے ساتھ لے کر گھر کے اندر داخل ہوا۔ سمن اپنی توہین پر اپنی آنکھیں زور سے بند کر کے رہ گئی۔ وہ کیا کرتی؟ آنکھوں میں آئی نمی کو چھپانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ اس کمرے میں ہیں بچے، آپ یہاں پر چلے جائیں۔ خانم کے کمرے میں جانے کے بعد وہ سمن کے پاس آیا تھا اور اس کا بازو زور سے دبوچتے اسے کچن میں لے گیا۔ یہ کیا حرکت تھی؟ تمہیں شرم بھی آتی ہے ذرا سی بھی؟ وہ میری مہمان ہے، میرے دوست کی بہن ہے، اور تم اس کے ساتھ کیسا رویہ رکھ رہی ہو؟ کیا زاویار کا رویہ ایسا تھا تمہارے ساتھ؟ جب اسے معلوم ہوگا کہ اس کی بہن کے ساتھ اس گھر میں کتنی بدسلوکی کی گئی ہے تو ہماری دوستی پر کتنا برا اثر پڑے گا۔ بس کرتے حاشر، مجھ سے جھوٹ بولنا بس کرتے ہیں۔ یہ صرف دوستی کی حد تک بات نہیں رہی، میں دیکھ چکی ہوں آپ کی نظروں میں بھی اور اس منحوس کی نظروں میں بھی ایک دوسرے کے لیے پسندیدگی۔ مجھ سے چھپانے کا کیا فائدہ؟ مجھ سے تو کم سچ بولیں۔ بس کر دو سمن، کیا ہو گیا تمہیں؟ کیا سوچ رہی ہو تم؟ میں وہی حاشر ہوں، کیا اب تم مجھ پہ شک کرنے لگی ہو؟ اب تو مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے تمہاری تائی جان بالکل ٹھیک کہتی تھی، تمہیں ہر لڑکے پر شک ہے۔ سمن کو امید نہیں تھی کہ حاشر اسے اس بات کا تانا دے گا، وہ تو ٹوٹ ہی چکی تھی، مگر اب اسے اپنی خاطر جینا تھا، اپنے بچوں کی خاطر جینا تھا۔ لیکن ابھی اس کے لیے بہت سے پہاڑ ایسے تھے جو اس کے سامنے آنے تھے، اس کی زندگی ابھی مزید اس پر تنگ ہو جانی تھی۔ ان 4 سالوں میں صوفیہ بیگم کا انتقال ہو چکا تھا، ورنہ ان کے ہوتے حاشر کبھی حرکت نہ کرتا۔ اب باتیں طویل ہونے لگی تھیں۔ کئی مرتبہ سمن سونے کا ناٹک کرتی اور حاشر اسے سوتا ہوا دیکھ کر کمرے کی بالکنی میں چھپ کر خانم سے باتیں کرتا۔ میری جان، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، لیکن میں اسے بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کے اس دنیا میں ایک نانی کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور اس کی نانی بھی کافی بیمار ہے۔ میرے 2 بچے بھی ہیں۔ پلیز تم سمجھنے کی کوشش کرو، میرے دل میں تمہارے لیے محبت کبھی کم نہیں ہوگی۔ ارے یار، اس کا فگر دیکھا ہے تم نے؟ اب تو دیکھنے کے قابل بھی نہیں رہے۔ حاشر کی زبان سے اپنی الفاظ سن کر سمن کا دل چاہا کہ زمین کھلے اور اس میں دفن ہو جائے۔ اس قدر توہین، اس قدر رسوائی، مگر اس نے اپنے اللہ پر بھروسہ نہیں چھوڑا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ایک نہ ایک دن اس کو انصاف ضرور ملے گا اور اس کے دشمن نیست و نابود ہو جائیں گے۔ وقت ایسے ہی گزر رہا تھا۔ سمن اپنے گھر کا ماحول ٹھیک رکھنے کی خاطر اب خاموش ہو گئی تھی۔ وہ حاشر پر نہ تو زیادہ توجہ دیتی تھی، نہ ہی اس سے کوئی بات کرتی تھی، اور اگر کوئی بات ہو بھی جاتی تو اسے نظر انداز کرتی تھی۔ اس سے یہ بہتری آئی تھی کہ سمن اب اپنے دماغ پر زیادہ زور نہیں ڈال رہی تھی۔ سمن، آنکھیں کھولو، اٹھو سمن۔ حاشر کے زور زور سے اسے ہلانے پر وہ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھی۔ کیا وہ سب ٹھیک تو ہے نا؟ تمہاری نانو اس دنیا میں نہیں رہی، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ تم چلو، میں چھوڑ آؤں تمہیں۔ وہاں پر ایک آخری رشتہ تو باقی تھا جس کے سہارے وہ کچھ خود کو سنبھال لیتی تھی۔ کبھی کبھار اپنی نانو سے جا کر مل آتی تھی، مگر اب وہ رشتہ بھی اس دنیا میں نہیں رہا تھا۔ اس کی نانو کی موت نے سمن کے دماغ پر بہت برا اثر ڈالا تھا۔ وہ گہرے صدمے میں تھی اور کئی دن اپنی نانو کے گھر پر ہی رہی۔ ایک روز اس کے ماموں اس کے پاس آئے۔ سمن، تمہاری ماں کا حصہ ہے ہمارے پاس، وہ اب تمہارا ہوا، اور یہ گھر بھی اماں نے تمہارے نام کر دیا تھا اپنی زندگی میں ہی۔ تم چاہو تو تم یہاں پر رہ سکتی ہو۔ باقی ساری جائیداد تو فرقان صاحب کھا گئے تھے، مگر اب اسے کچھ حوصلہ ہوا تھا کہ اس کے پاس رہنے کے لیے چھت تو ہے۔ کبھی اگر اسے گھر سے باہر نکلنا پڑا تو وہ اپنے گھر میں رہ تو سکے گی۔ ماما، ہم گھر چلیں، مجھے اپنے گھر کی یاد آ رہی ہے۔ اپنے بڑے بیٹے کی بات پر سمن اس کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ لیکن بیٹا، ہمیں تو بابا نے لینے آنا ہے نا؟ بابا نے تو پتہ نہیں کب لینے آنا ہے، اتنے دن ہو گئے ہمیں یہاں پر، انہوں نے تو کبھی فون کر کے بھی نہیں پوچھا۔ سمن نے گہرا سانس لیا۔ سمن، اگر تم گھر جانا چاہتی ہو تو میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ اپنے ماموں کی بات پر اس نے ہاں میں سر ہلایا تھا اور حاشر کو بغیر بتائے وہ گھر آ گئے۔ گھر میں داخل ہوتی وہ سیدھا اپنے کمرے میں گئی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر اسے لگا کہ وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گی۔ اس روز سمن میکے سے لوٹی تو اس کے پیروں تلے زمین نہ رہی جب اس نے حاشر اور خانم کو اپنے بیڈ پر ایک دوسرے کے بہت قریب دیکھا تھا۔ حاشر ایک دم ہڑبڑاتی اٹھ بیٹھا۔ سمن تو ابھی تک ان کی حالت پر نظریں گاڑی تھی۔ اوہ، تو یہ وہ ضروری کام تھا جس کی وجہ سے آپ مجھے بچوں کو لینے نہیں آ رہے تھے؟ اور خانم، تم تو خود کو بہت سیدھا دکھاتی تھی کہ تمہیں مجھ سے بہت ہمدردی ہے، میرے بچوں سے بہت ہمدردی ہے۔ اب کیا ہوا؟ کہاں گئی وہ ہمدردی؟ حقیقت تو یہ ہے کہ تم دونوں شروع دن سے ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کے دل میں پسندیدگی رکھتے تھے،
اور تم تو شروع دن سے مجھ سے حسد کر رہی تھی. میں نے تمہاری نظروں میں اسی دن وہ حسد دیکھ لیا تھا جس دن میں پہلی مرتبہ تم سے ملی تھی. حاشر کو دیکھتے ہوئے جو تمہاری نگاہوں میں لالچ تھا میں نے اسے پہلے دن ہی جان لیا تھا. بس چپ ہو جاؤ ایک دم. ہاں میں کرتا ہوں پسند حانم کو اور حانم پسند کرتی ہے مجھے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہارے منہ میں جو آئے وہ تم کہتی جاؤ. حانم بہت اچھی لڑکی ہے، تمہاری طرح چھوٹے دل کی مالک ہی نہیں ہے. اللہ کرے جیسا آپ سوچ رہے ہیں ویسا ہی ہو. خیر اب اس گھر میں آپ کو میری یا میرے بچوں کی تو ضرورت نہیں رہی ہوگی. میں نے ایسا نہیں کہا. تم چاہو تو اس گھر میں رہ سکتی ہوں، لیکن میں اور حانم بہت جلد نکاح کر رہے ہیں. یہ تو بہت اچھا آئیڈیا ہے، آپ دونوں نکاح کریں. میں اس گھر میں مزید نہیں رہوں گی. اچھا تو کہاں جاؤ گی تم؟ یہ بھی بتا دو. اس کے علاوہ تمہارا ٹھکانہ ہی کیا ہے؟ تائی تو تمہیں رکھنے سے رہی. حانم چہرے پر زہریلی مسکراہٹ سجائے بیڈ پر بیٹھی تھی. مسٹر حاصل یہ آپ کی سوچ ہے کہ میں اب صرف آپ پر ہی منحصر ہوں. خدا کی زمین بہت بڑی ہے، اگر ایک در بند ہو تو 100 در کھل جاتے ہیں. خیر آپ مجھے بس اتنا بتا دیں کہ آپ مجھے طلاق دیں گے یا اپنے نکاح میں رکھیں گے. دیکھو سمن اگر تم چاہو تو ہم سب مل کر رہ سکتے ہیں. وہ 2 قدم آگے بڑھا تھا اور اسے کندھوں سے تھامتے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ تبھی سمن نے اس کے ہاتھ جھٹک دیے. ان گندے ہاتھوں سے مجھے چھونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہاتھ صرف آپ کی اس حانم کے لیے بنے ہیں. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں کوئی بیکارن ہوں آپ سے محبت کی بھیک مانگوں گی؟ کتنے سال گزر گئے ایسے ہی ہاتھ سے آپ کا وقت آپ کی محبت مانگتے ہوئے. مگر اب بس اب میرا صبر جواب دے گیا ہے. اگر آپ کو مجھ سے اپنے نکاح میں رکھنا ہے تو ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر میں اس گھر میں اب مزید نہیں رہوں گی. میں اپنی نانو کے گھر جا رہی ہوں کیونکہ نانو اس دنیا سے جانے سے پہلے وہ گھر میرے نام کر گئی تھی، اور میرے بچے بھی میرے ساتھ جائیں گے کیونکہ وہ اس ماحول میں اچھی پرورش نہیں پا سکتے. ایک عورت اپنے لیے تو ہر چیز برداشت کر سکتی ہے مگر اپنی اولاد کے لیے نہیں. اتنا کہتی ہوئی دروازے سے باہر نکلنے لگی تھی کہ تبھی پیچھے مڑی اور حاشر کی طرف دیکھا. یقین کر آج مجھے افسوس سے زیادہ آپ پر ترس آ رہا ہے. یہ کل آپ جب ناک رگڑتے میرے پاس آئیں گے تو آپ کا یہ غرور آپ کی ثنا کی کتنی توہین ہوگی. میں تو سوچ سوچ کر افسوس کر رہی ہوں کہ وہ اتنی باتیں سن کر بھی کمرے سے باہر نکل گئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب وہ خود چلتے ہوئے اس کے پاس آئے گا اور اسے معافی مانگے گا. اسے بس اس دن کا بے صبری سے انتظار تھا. ماما کیا بابا ہمیں کبھی لینے نہیں آئیں گے؟ میری جان ایسے نہیں کہتے، بابا ہمیں لینے ضرور آئیں گے، اور تم دیکھنا وہ دن ضرور آئے گا جب ہم سب ایک ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزاریں گے. نہیں بابا بہت گندے، ہم ان کے پاس نہیں جائیں گے، انہوں نے آپ کو ہرٹ کیا. ایسے نہیں کہتے میری جان، وہ آپ کے بابا ہیں. لیکن ماما آپ ان کی وجہ سے ہر وقت روتی رہتی ہیں اور مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا. بس آپ دعا کرو کہ اللہ پاک انہیں جلدی ہدایت دے. زاویہ چاچو تو بہت اچھے تھے. تبھی سمن کے دماغ میں ایک جھماکا سا ہوا تھا. اس نے جلدی سے اپنا فون نکالا اور زاویار سنگھ کو فون کیا تھا. بھائی آپ کو یاد ہے آپ نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ جب بھی میری بہن کو میری ضرورت ہوگی یہ بھائی اپنی بہن کی ضرورت پوری کرنے کے لیے حاضر ہو جائے گا. ہاں بہنا میں نے تم سے کہا تھا، لیکن کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ بھائی مجھے آپ کی ضرورت ہے، کیا ہم اسے مل سکتے ہیں؟ اور پھر زاویہ اور سمن ایک ہوٹل میں ملے. کیا بات ہے سمن تم اتنی خاموش کیوں ہو؟ اور یہ عاشر کہاں ہے؟ کہتے ہوئے سمن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. اس کی زندگی میں ایک اور لڑکی آ گئی ہے، وہ اس کے ساتھ اچھی زندگی گزارا ہے. کیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ عاشر جو اپنے آفس کی ایک میٹنگ کے لیے اسی ہوٹل میں آیا تھا تبھی زاویہ اور سمن کو آپس میں بات چیت کرتے ہوئے دیکھ کر غصے سے آگ بگولا ہوا. وہ تبتا ہوا ان کے پاس گیا. اچھا تو مجھ سے اس وقت جان اس وجہ سے چھڑوا رہی تھی، گھر سے اس لیے جانا چاہتی تھی تاکہ باہر رنگلیاں بنا سکو. میری دوست پر ڈورے ڈال رہی ہو تم. کچھ خدا کا خوف کرے، بھائی کہاں نہیں، اور ہر کوئی آپ کی طرح نہیں ہوتا کہ اپنی دوست کے گھر پر بری نظر رکھے. سمن کہنا کیا چاہتی ہو؟ کھل کر کہو. بھائی آپ پوچھ رہے تھے نا کہ کون ہے وہ لڑکی جس نے میرا گھر برباد کیا ہے؟ وہ آپ کی بہن حانم ہے. یہ دونوں ایک دوسرے سے ناجائز تعلقات رکھتے ہیں. کیا حانم؟ زاویہ کو شدید جھٹکا لگا تھا. مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ میری بہن اس حد تک گر سکتی ہے. اور حاشر تم جو اس کے پیچھے پیچھے پھرے ہو کیا اس کی اصلی حقیقت بھی جانتے ہو؟ وہ دماغی مریض ہے، میں کئی برسوں سے اس کا علاج کروا رہا ہوں. یہ بات میں نے ہمیشہ سب سے چھپا کر رکھی کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری بہن کی رسوائی ہو. لیکن جب میری دوسری بہن کے گھر خراب ہو رہے تو میں تمہیں یہ حقیقت بتانا چاہتا ہوں. میں نے اسے لندن پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ علاج کے لیے بھیجا تھا. وہاں میرے ماموں رہتے تھے، وہاں پر بھی اس کا کافی عرصہ علاج ہوا لیکن ڈاکٹروں نے کہا کہ وہ مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہو سکتی.
ماں باپ کے جانے کا صدمہ اس نے اپنے دماغ پر اس قدر سوار کر لیا کہ وہ ہر وقت ڈپریشن میں رہتی ہے، اور اس ڈپریشن سے نکلنے کے لیے وہ کوئی نہ کوئی ایسا کام کرتی ہے جس سے اسے سکون ملے۔ وہ ہر وقت تمہارے بارے میں باتیں کرتی رہتی تھی، تو مجھے لگتا تھا کہ شاید میری دوست کی حیثیت سے یا ہم لوگوں کا آپس میں اتنا ملنا جلنا ہے، اس لیے وہ باتیں کرتی ہیں، مگر میں کیا جانتا تھا کہ اپنے دل میں کس قدر حسد چھپائے بیٹھی ہے۔ اور تم تو بہت خوش نصیب تھے کہ تمہیں سمن جیسی باوفا اور اچھی لڑکی ملی، لیکن تم نے اس کا ساتھ دینے کی بجائے اس کی آنکھوں میں آنسو دیے۔ لگتا ہے تم اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ بھول گئے ہو۔ اگر بھول گئے ہو تو میں تمہیں یاد دلوا دیتا ہوں۔ تم جانتے ہو تمہاری سرکت نے تمہاری ماں کو کتنی تکلیف پہنچائی ہوگی۔ حاشر کو جیسے کسی نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا، وہ ایک دم سکتے میں چلا گیا تھا۔ تبھی اچانک اس کے موبائل پر کسی کی کال آنے لگی۔ سر، ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ کیا مسئلہ؟ سر، آپ کے سارے شیئرز کسی نے دھوکے سے اپنے نام کر لیے ہیں۔ کیا؟ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ وہ جو ابھی تک سکتے میں تھا، مقابل کی آواز سن کر ایک دم چونک اٹھا۔ کیا ہو حاشر، سب ٹھیک تو ہے نا؟ زاویار کے پوچھنے پر اپنے بالوں کو پکڑ کر نوچنے لگا۔ میرے سب شیئرز کسی نے دھوکے سے اپنے نام کر لیے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کون ہے اتنا قریب جو میرے ہر شیئر کی فائل اور میرے ہر کام کو جانتا ہے۔ میں نے آج تک کسی سے اتنی گہرائی میں بات نہیں کی۔ پھر ارے یہ کس چیز کی فائل ہے حاشر؟ یہ میرے شیئرز کی فائل ہے، سب شیئرز جو اب تک میرے نام ہوئے ہیں۔ ارے واہ، دکھاؤ تو مجھے، کس کس کمپنی کے شیئرز ہیں تمہارے پاس؟ ہاں دیکھو، دل کھول کر دیکھو، اب جو میرا ہے وہ تمہارا بھی تو ہے۔ حاشر نے مسکراتے ہوئے ہانم کی بات پر اس سے کہا تھا۔ ہانم ہے وہ لڑکی جس نے میرے شیئرز چرائے ہیں، اور یہ بات تم اتنے اعتماد سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ کیونکہ یہ فائل اس کے پاس تھی اور اس وقت میں اندھا اعتماد کرتے ہوئے اسے ہر چیز بتا گیا تھا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ شیئرز ہانم کے نام ہیں۔ اگر ایسا ہوا تو اب کی مرتبہ مجھے کوئی انتہائی قدم اٹھانا پڑے گا۔ تبھی حاشر نے سمن کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر پریشانی آیا تھی۔ یہ سب کچھ تمہاری آہوں کا نتیجہ ہے نا سمن؟ میں سڑک پر آنے والا ہوں کیونکہ شیئرز ایک دفعہ جب کسی کے نام ہو جائیں تو دوبارہ اپنے نام نہیں کروا سکتا۔ سمن کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، مگر اس میں جذباتی نہیں ہونا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ حاشر کو اچھے سے سمجھ آئے کہ محرم اور نامحرم میں کیا فرق ہوتا ہے، تاکہ آئندہ کے بعد کبھی دوبارہ ایسی غلطی نہ کرے۔ وہ تینوں حاشر کے آفس پہنچے تو گارڈز نے انہیں اندر جانے سے منع کر دیا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم جانتے ہو نا کہ میں تمہارا باس ہوں۔ سر سوری، مگر اس وقت ہمارے باس میڈم ہانم ہے، اور ان کا سختی سے کہنا ہے کہ آپ تینوں میں سے کسی کو اندر نہ آنے دیا جائے۔ وہ اس وقت مصروف ہیں۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ میرا آفس ہے۔ سر، یہ آپ کا آفس تھا مگر اب نہیں ہے، اور اگر آپ زبردستی کریں گے تو مجبوراً ہمیں پولیس کو بلانا پڑے گا۔ حاشر تو اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تبھی ایک وکیل کی فون کال حاشر کو آئی۔ سر، آپ کے گھر کی نیلامی ہو رہی ہے، ہمیں گھر کی چابی چاہیے۔ کیا؟ میرے گھر کی نیلامی؟ کون کروا رہا ہے نیلامی؟ اور وہ گھر میرا ہے، میرے نام پر ہے، کس کی جرت ہوئی حرکت کرنے کی؟ سر، وہ گھر میڈم ہانم کے نام پر، اور میڈم ہانم ہی چاہتی ہیں کہ اس گھر کی نیلامی ہو، وہ یہ گھر بیچنا چاہتی ہیں۔ حاشر، اس گھر کی فائلز وغیرہ کہاں پر رکھی ہیں؟ تمہیں گھر کی فائلز کیا کرنی ہے؟ وہ جو کام میں مصروف تھا مسکراتے ہوئے ہانم کی طرف دیکھنے لگا۔ میں چاہتی ہوں کہ باہر میرے نام کا بورڈ لگے تاکہ ہر کوئی جانے کہ میں حاشر کی بیوی ہوں۔ حاشر اس بات پر ہنسا تھا، اسے اچھا لگا تھا ہانم کا ہنس سے کہنا۔ اس دراز میں ہے وہ فائل بھی تمہاری ہے، بے فکر رہو۔ جیسے ہی میں تم سے نکاح کروں گا اس گھر کے باہر ایک بورڈ لگے گا، مسز ہانم حاشر ہاؤس۔ ہاں، کیوں نہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں اتنا بے وقوف کیسے ہو گیا؟ میری آنکھوں پر اس وقت محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ نہیں، میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے پیر پر کلہاڑی مار لی۔ حاشر پاگلوں کی طرح رو رہا تھا کہ تبھی سمن آگے بڑھی، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ حاشر، آپ اللہ سے معافی مانگ لیں، ہم یہ سب چیزیں دوبارہ سے بنا لیں گے، ایک مرتبہ لوٹائیں۔ سمن، میں تم سے معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ میں نے ہیرے اور کوئلے میں فرق ہی نہیں محسوس کیا۔ حاشر اب بالکل سڑک پر آ گیا تھا۔ چلیں حاشر، ہمارا ایک گھر اور بھی ہے، میری نانوں کا گھر، میں آپ کو وہاں پر لے چلتی ہوں، آپ آ رہے ہیں میرے ساتھ۔ سمن، تم مجھ سے اتنی محبت کرتی ہو کہ میرے اتنا غلط کرنے کے باوجود تم نے مجھے معاف کر دیا۔ حاشر، آپ کو معاف کرنا میری مجبوری ہے، میرے بیٹے ہیں، میں نہیں چاہتی کہ کل کو وہ بھی آپ کی ہی راہ لیں، اور پھر میرے گھر آنے والی بہو میں مجھے بددعائیں دیں۔ خیر، یہ سب باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے، ہمیں مل کر ہانم کو سزا دلوانی ہوگی۔ تبھی زاویار تنزیہ مسکرایا تھا۔ اس کے لیے سے بڑھ کر سزا اور کیا ہوگی کہ ساری زندگی دماغی مریضہ رہے گی جو کبھی مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ سمن، جس طرح تم نے حاشر کو معاف کر دیا، اپنے بھائی کے کہنے پر میری بہن کو بھی معاف کر دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ بہت جلد تم لوگوں کو سب کچھ واپس لوٹا دوں گا، بس ایک مرتبہ ایک موقع دو۔
بھائی آپ چاہتے ہیں کہ میں اس عورت کو معاف کر دوں جس نے میرا گھر برباد کیا؟ غلطی صرف اس کی نہیں تھی، حاشر کی بھی برابر کی غلطی تھی۔ اور اگر آپ انصاف چاہتے ہیں تو پہلے خود انصاف کریں۔ اگر ایک کو سزا دے رہے ہیں تو دوسرے کو معاف مت کریں، اسے بھی سزا دیں۔ سمن زاویار کی بات پر سر جھکا کی تھی۔ میں ان کو سزا نہیں دے سکتی۔ ان کو سزا دینے کا مطلب ہے خود کو سزا دینا۔ میں ان سے آج بھی اتنی محبت کرتی ہوں۔ ان کی محبت میں کمی آ گئی ہوگی، مگر میری محبت میں آج بھی اتنی کشش باقی ہے، ورنہ یہ کبھی میری طرف لوٹ کر نہ آتے۔ اور پھر اللہ بڑا مہربان ہے، اگر یہ چوٹ نہ کھاتے تو انہیں میری قدر کبھی نہ ہوتی۔ حاشر اب بہت بدل گیا تھا، وہ پہلے سے زیادہ سمن کا خیال رکھنے لگا تھا، اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ تو دوسری طرف سمن نے بھی سب کچھ بھلا کر حاشر کو معاف کر کے اپنا رشتہ پھر سے مضبوط بنایا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھے سے زندگی گزار رہے تھے۔ سمن نے پھر سے پہلے دن کی طرح حاشر کا ساتھ دینا شروع کیا تھا اور ان دونوں نے اپنی زندگی کو بالکل صفر سے شروع کیا تھا۔ ایک روز وہ لوگ سیر و تفریح کے لیے جا رہے تھے کہ ایک جگہ ہجوم دکھائی دی۔ ہجوم میں جب گھسے تو نظر آیا کہ ایک لڑکی مردہ حالت میں پڑی ہے۔ جیسے اس لڑکی کا چہرہ سیدھا کیا، اس کا چہرہ دیکھ کر سمن کے منہ سے ایک چیخ برآمد ہوئی تھی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ حانم تھی۔ زاویار کو فون ملایا گیا تو اپنی بہن کی میت کو گھر لے آیا۔ یہ سب کیسے ہو گیا؟ یہ سب تو ہونا ہی تھا، جو کسی کے لیے گڑھا کھوتے ہیں اکثر خود ہی اس میں جا گرتے ہیں۔ میری بہن کسی کا گھر خراب کرنا چاہتی تھی، لیکن بدلے میں اپنی زندگی خراب کر بیٹھی۔ تم سے سب کچھ حاصل کرنے کے بعد بھی وہ پرسکون نہیں تھی۔ اسے جب اس بات کا احساس ہوا کہ آج پھر تم سمن کے ساتھ ہو تو اسے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ تمہیں حاصل کرنا چاہتی تھی، تم اس کی ضد بن چکے تھے، مگر میں نے اسے کبھی تم تک آنے ہی نہیں دیا۔ یہی وجہ ہے کہ تمہیں تلاش کرتی رہی۔ دن رات اسے اپنی کوئی خبر نہیں تھی۔ وہ راتوں کو جب گھر لوٹتی تو تھک کی ہاری ہوتی اور اگلی صبح پھر وہ نئے سرے سے تمہیں تلاش کرنے کے لیے چلی جاتی۔ اسے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ سمن پھر سے کیسے خوش ہو سکتی ہے۔ اس کے دل میں سمن کے لیے جتنی نفرت اور حسد بھرا تھا، اسے ختم کرنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی، اسی لیے اس نے اپنی زندگی کو ختم کر دیا۔ مجھے اس کے لیے افسوس نہیں ہو رہا، ایسے لوگوں کو اس دنیا سے چلے جانا ہی بہتر ہے۔ سمن اور عاشق کی زندگی میں جو طوفان آیا تھا، جو تھم گیا تھا، وہ دونوں ایک دوسرے کے ہمراہ ایک پرسکون اور اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ غم کے بادل چھٹکے تھے، خوشیوں نے اپنے پر پھیلا لیے تھے اور ان دونوں نے ان خوشیوں کو کھلے دل سے قبول کیا تھا۔